آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا دریا فرات جسے ہم یوفریٹس ریور کے نام سے جانتے ہیں، اس کا پانی کیا چھٹے آسمان سے زمین پر پہنچ رہا ہے؟ اور اگر وہ پہنچ رہا ہے تو وہ راستہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کیا پانی بھی ویوز فارم میں ٹریول کر سکتا ہے؟ اور کیا قیامت سے پہلے دریا فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نکل آئے گا جس کی وجہ سے بہت قتل و غارت اور خون خرابہ ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں جیسے کسی لڑی میں موتی پروئے ہوئے ہوں، اور اگر وہ لڑی ٹوٹ جائے تو وہ موتی پے در پے گرتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اسی طرح قیامت کی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک گرتی چلی جائیں گی۔ دوستو، علامت قیامت اور اس کی نشانیاں اسی تیزی سے ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک دریائے فرات کے پانی کا خشک ہو جانا ہے۔ آپ ان فوٹیجز کو دیکھیے۔ 2019 میں پانی کے درمیان کھڑا یہ پلر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور یہ ہمیں کافی حد تک ڈوبا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اور یہ فوٹیجز موجودہ وقت کی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اب یہ پلر کہاں آ چکا ہے۔ یہ پلر ہمیں بتا رہا ہے کہ دریائے فرات کا پانی کا بہاؤ اور گہرائی اب ختم ہو چکی ہے، اور یہ دریا تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ اور دوستو، دریائے فرات کا خشک ہونا قیامت کی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ دریائے فرات کے پانی کے خشک ہو جانے کے بعد بڑی اور خونی جنگیں شروع ہو جائیں گی جو ہمیں شروع ہوتی نظر بھی آ رہی ہیں۔ دوستو، پانی کی مختصر ترین تعریف کیا ہے؟ لائف، کیونکہ پانی ہی زندگی ہے، اور اگر یہ زمین پر نہ ہوتا تو آج زمین پر زندگی بھی نہ ہوتی۔ قرآن کریم کی سورہ مومنون کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں، اور ہم نے ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم ہی اسے ناپید کرنے یعنی لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ دوستو، قرآن و حدیث میں پانی کے متعلق بڑی وضاحت اور تفصیل بیان کی گئی ہے، جبکہ آج کی سائنس نے پانی پر جتنی بھی تحقیق کی ہے وہ پانی کی خصوصیت کو اب بھی پوری طرح سے جاننے سے قاصر ہے، کیونکہ کیمسٹری میں پانی کی جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہی پانی کی خصوصیت فزکس میں آ کر یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر سائنسدانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، بس وہ اس کی تعریف میں یہی کہتے ہیں، انونیمس، یعنی پانی عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا ہے۔ اب وہ کیوں ایسا کر رہا ہے اس پر ابھی تحقیق جاری ہے۔ اور دوستو، اس زمین میں نارمل پانی کے علاوہ بھی بہت سے پانی موجود ہیں جن کی خصوصیت و اہمیت بہت الگ اور منفرد ہے۔ ایک ان 2 دریاؤں کا پانی جو کبھی آپس میں نہیں ملتا، جس کا ذکر سورہ رحمان میں کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید کچھ خاص پانیوں کے بارے میں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہے، جس میں سے ایک دریائے فرات اور دریائے نیل ہے، اور سب سے بڑھ کر آب زمزم۔ اور آب زمزم تمام پانیوں کا بادشاہ ہے جو نہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کائی لگتی ہے، جبکہ یہ صرف پانی نہیں بلکہ ایک مکمل غذا ہے۔ دوستو، دریائے فرات کا پانی احادیث کے مطابق سدرۃ المنتہا سے آتا ہے، اور یہ پانی سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے اس زمین پر پہنچ رہا ہے، اور سدرۃ المنتہا ایک بہت بڑا درخت ہے جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، اور اس درخت کی جڑیں چھٹے آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے دوستو، دریائے فرات کی بہت اہمیت و فضیلت ہے، کیونکہ اس کا پانی چھٹے آسمان سے زمین تک پہنچ رہا ہے۔ مگر یہ پانی چھٹے آسمان سے کس راستے یا دروازے سے پہنچ رہا ہے؟ ممکن ہو وہ کوئی ایسا دروازہ یا راستہ ہو جسے آج کی سائنس کی زبان میں پورٹل یا ورم ہول کہا جاتا ہے۔ ممکن ہو کوئی ایسا ورم ہول یا پورٹل اس زمین پر کھلا ہوا ہو جہاں سے یہ پانی چھٹے آسمان سے ڈائریکٹ اس زمین پر پہنچ رہا ہو، واللہ عالم۔ اب لاجیکلی دیکھا جائے تو انسان پانی کے بارے میں اب بھی کچھ زیادہ نہیں جانتا، اور ہم انسان پانی کی 3 فارم جانتے ہیں، ایک لیکوڈ، سالڈ اور گیس، اور پانی 3 ہی فارم میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ کوئی 4تھی فارم بھی ہو، جیسے ویوز، یعنی ساؤنڈ ویوز اور ریڈیو ویوز، جو آج تک ہم پانی کے بارے میں جان ہی نہ پائے ہوں۔ اور میری ناقص عقل کے مطابق ایک اور چیز ہے جو پانی کے اندر بھی ٹریول کر سکتی ہے، وہ ہے بجلی یعنی الیکٹرسٹی۔ اور پانی H2O پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن، اور یہ دونوں ہی گیسیں ہیں۔
جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پانی ہی زندگی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے پانی کو آسمان سے زمین پر اتارا تاکہ زمین پر انسان اور جانداروں کو زندہ رکھا جا سکے۔ اور کبھی وقت نکال کر سورہ مومنون کا ترجمہ ضرور پڑھیے گا کہ کس تفصیل سے پانی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، اور اس بات کو آج کی سائنس بھی مانتی ہے کہ یہ پانی کبھی زمین پر موجود ہی نہیں تھا، یہ کسی ایسٹرائڈ کے ذریعے اس زمین تک پہنچا ہے۔ اور دوستو آج کا انسان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ وہ کئی ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا بغیر کسی تار، بغیر کسی فزیکل ایکسس کے ٹرانسفر کر سکتا ہے، تو وہ کریٹر جس نے انسان کو پیدا کیا وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ دوستوں ابھی ہمیں یہ معلوم ہے کہ دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور اس کا اتنی تیزی سے خشک ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب اینڈ آف ٹائم یعنی قیامت بہت قریب ہے۔ اور اس دریا کے خشک ہونے پر ماہرین کو عجیب چیزیں بھی ملی ہیں، جن میں سے سب سے انوکھی دریائے فرات کی تہہ کی مٹی ہے جو بہت انوکھی پراپرٹیز کی حامل ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد سونے کے ٹکڑے بھی ملے ہیں جو اس حدیث کی صداقت کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں سونے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ دوستو دریائے فرات یہودی، عیسائی اور تاریخ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہودی تاریخ میں بخت نصر کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے بنی اسرائیل کے لوگ اسی دریا کے کنارے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں باب 16 میں درج ہے کہ چھٹے آسمان کے فرشتے نے اپنا پیالہ عظیم دریائے فرات میں انڈیل دیا اور اس کا پانی خشک ہو گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے لیے راستہ تیار کیا جا سکے، جبکہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مقدس اور بابرکت دریا ہے جس میں جنت کی نہر کا پانی بھی شامل ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرات سے سونے کا ایک خزانہ ظاہر ہوگا، اور جو بھی وہاں جائے اس میں سے کچھ نہ لے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فرات ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ کر دے جس پر لوگ قتل و غارت کریں گے، اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے، اور ہر شخص یہ امید کرے گا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے۔ اب دوستو یہ دریا قیامت کی پیشن گوئی اور علامت قیامت کے مطابق بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے، اور عراقی وزارت آبی وسائل نے خبردار کیا ہے کہ یہ دریا 2040 تک مکمل خشک ہو جائے گا، اور اس دریائے فرات پر بنے ڈیم کی گنجائش 14 بلین کیوبک میٹر سے کم ہو کر صرف 10 بلین کیوبک میٹر ہو چکی ہے۔ دوستو دریائے فرات کا خشک ہو جانا اس بات کی وارننگ ہے کہ خواب غفلت میں پڑے لوگوں جاگ جاؤ، اب تمہارا اس دنیا میں وقت ختم ہونے والا ہے اور قیامت بس برپا ہونے ہی والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور دین اسلام پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔